چپڑاسی نے آ کر کہا، صاحب سلام بولتا ہے، حرامی کی اینک کھو گئی ہے، آپ کو انگلش گالیوں کا ترجمہ کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ اینڈرسن کے حضور پیش ہونے سے پہلے ہم نے ایک غیر متعلق فائل ہاتھ میں لے لی۔ میز کے سامنے ہم اس کی ناک کی سیدھ میں کھڑے ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ جہاں اس کی ذات و اعضاء سے اور بہت سے شرعی اور غیر شرعی عیب منسوب تھے، وہاں یہ بھی مشہور تھا کہ ایک کان سے اونچا سنتا ہے، کوئی دایاں بتاتا کوئی بایاں۔ غالباً وہ خود بھی صحیح تشخیص نہیں کر پایا تھا۔ ہاتھ کا سوالیہ نشان کبھی دائیں اور کبھی بائیں کان کے گرد بنا کر بات مکرر سنتا۔ چپڑاسی کے مقرب بارگاہ اور منصف مزاج واقع ہوا تھا، کہنے لگا کہ دونوں کان آدھے آدھے بہرے ہیں۔ چنانچہ توازن سماعت برقرار رکھنے کا ہم نے یہ غیر جانبدارانہ زاویہ دریافت کر لیا تھا۔ فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح سے میری اینک لاپتہ ہے۔ اس بیسٹرڈ سے پوچھتا ہوں تو منہ ہی منہ میں گالیاں بکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ مجھے زرد رنگ پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس رنگ کی صحیح جگہ وہ نہیں جہاں تم نے لگایا ہے۔ تمہارے چہرے کا ایکسپریشن ہر وقت ایسا رہتا ہے جیسے بجٹ کے بعد بزنس مین کا۔ دبلے ہوتے جا رہے ہو، تمہاری پتلون کی کمر ڈھیلی ہو گئی ہے اور تم نے بینک کے اسٹیشنری ڈپارٹمنٹ کی پن لگا رکھی ہے۔ پائنچے بھی کافی ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ تمہیں کھلی کھلی فضا اور تازہ سمندری ہوا کی ضرورت ہے اشد۔ پرسوں سہ پہر ایک جرمن مال بردار جہاز سے مسز شیواس پہنچ رہی ہیں کیا معنی؟ پہنچ چکی ہیں۔ جہاز کل سے برتھ کے انتظار میں کھڑا ہے، مگر نہ جانے کیوں ڈس امبارک ہونے کی اجازت پرسوں ملے گی۔ اس کا شوہر کھلنا میں تعینات ہے۔ تم اور یعصوب ویسٹ ہاف پر اس کا شایان شان استقبال کرو۔ 2.25 مہینے لگے ہیں اس سفر میں۔ آرام اور لذیذ کھانے کے لیے کارگو بوٹ سے زیادہ رئیسانہ سفر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ایک کیبن ہوتا ہے۔ جہاز کا سارا عملہ اکلوتے مسافر کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ ڈرنکس نہ صرف مفت بلکہ اتنے وافر کہ معلوم ہوتا ہے گویا وسکی کے ڈرم میں بیٹھے ہزاروں میل بہے چلے جا رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے خدا کرے منزل مقصود کبھی نہ آئے۔ بحری جہاز کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا ایئر کریش نہیں ہوتا، کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے۔ پرسوں وقت سے پہلے گودی پہنچ جانا۔ تمہیں اس عورت کو پہچاننے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ کس واسطے؟ اول تو تم ذہین آدمی ہو، دوم اس جہاز میں سوائے اس کے سب مرد ہیں۔ 2 سال پہلے مجھے ملی تھی تو اپنی عمر 35 بتاتی تھی، اب کا پتہ نہیں۔ 35 تک پہنچتے پہنچتے عورت مصری ابوالہولف ہو جاتی ہے، چہرہ عورت کا اور دھڑ وغیرہ ببر شیر کا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ اچھا تو پروٹوکول میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تم میری نمائندگی کرو گے اور یعصوب الحسن پاکستان کی۔ پروٹوکول سے واقفیت ضروری ہے۔ ایک دن تمہیں برٹش ہائی کمشنر سے بھی ملواؤں گا۔ تمہاری ٹریننگ میرا ذمہ ہے۔ قاعدے سے تو مہمان کو لینے مجھے خود جانا چاہیے تھا، لیکن میں ان گوبھی کھانے والے نازیوں کا دماغ نہیں خراب کرنا چاہتا۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، ہم جرمنی کو گوبھی خوروں کا ملک کہتے ہیں۔ اس کے سامنے گوبھی کا نام نہ لینا ورنہ منہ نوچ لے گی، اور تمہارے منہ پر نچوانے کے لیے اینک کے سوا کچھ ہے بھی نہیں۔ فائل کا عقبی نقاب ڈالے ہم اس کوچے سے یوں بے آبرو ہو کر نکلے۔ باہر آ کر ہم نے اپنے باس یعصوب الحسن غوری کو یہ مژدہ سنایا تو ان کی کلغی ڈھلک کر ایڑی سے آ لگی۔ مصیبت یہ تھی کہ ہم نے کوئی بحری جہاز نہیں دیکھا تھا اور نہ انہوں نے 35 سالہ جرمن عورت، لہٰذا تشریفاتی مہم پر روانگی سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کے معلوماتی خلا کو پر کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً ہم نے پوچھا، پانی کا جہاز تو منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد بھی غالباً پانی میں ہی کھڑا رہتا ہے یا لینڈ کرتا ہے؟ انہوں نے بھی 35 سالہ جرمن عورت کے متعلق کچھ ایسے ہی سوال اٹھائے۔ ہم تو خیر تھے ہی ریگستان کے رہنے والے، لیکن وہ بھی کچھ کم پیاسے نہ نکلے۔ ان کا بچپن ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزرا تھا۔ وہ آج بھی عورت کا تصور سر پر گھڑے کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔
جیسے جیسے سوال ہوئے ایک دوسرے کی لا علمی پر ترس آنے لگا۔ اس وقت ان کی داڑھ میں شدید درد تھا، جس کی وجہ سے ان کا جبڑا کان تک سوجا ہوا تھا۔ چہرے کا یہ نصف حصہ بالکل نارمل اور بھلا معلوم ہوتا تھا، دوسرے نصف حصے میں بے شمار جھریاں اور ایک گڑھا تھا جسے صرف ورم سے پورا کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے بمبئی سے کراچی ہجرت مال بردار جہاز میں کی تھی، جس کا برا بھلا اسکیچ بنا کر ہمارے جذبہ تجسس کی تھوڑی بہت تسکین کر دی، ورنہ ہمیں تو بچپن میں پانی کی تخلیق اور مصرف کے بارے میں کچھ اور ہی اطلاع فراہم کی گئی تھی، جس میں جہاز اور جرمن خاتون دور بین سے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ جب تک ان کی داڑھ جبڑے سے بلکہ جبڑا داڑھ سے علیحدہ نہ کر دیا جائے، جرمن عورت کا تصور ان کے متورم ذہن میں نہیں گھس سکتا۔ انہوں نے صرف مال بردار جہاز اور ہٹلر کا فوٹو دیکھا تھا اور انہی پر جرمن عورت کے حیولے کو قیاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ واہ حسرتا کہ عورت کے باب میں ہمارا سرمایہ حکمت کتاب آلودہ تھا، اور کتاب حکمت مردم خوردہ۔ آنے کو تو وہ رت بھی آئی جس کا نام کوئی دیوانی کہے بغیر نہ لیتا، پر مٹی ترسی بوند نہ برسی، بادل گھر گھر آئے بہت۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے بنیادی کوائف اور حقائق اور اپنی ادھوری جوانی کی خلاؤں کا علم اور انکشاف بھی فلموں ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ راز و نیاز اور بے تکلفی تو بڑی بات ہے، ہم نے تو کبھی کسی خاتون کے سامنے کبھی موزے بھی نہیں اتارے۔ آج بھی ہمارے جذبات منہ کھول کر اپنا نام نہیں بتا سکتے۔ جن سنگدل حسیناؤں پر ہماری جوانی کی ہائے پڑی، ان کے محاسے نکلے، بعض بعض کے تو جڑواں بچے بھی ہوئے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ہم پرسوں یعنی اتوار کو 10 بجے ان کے ہوٹل پہنچ جائیں گے۔ وہاں باہمی صلاح مشورے سے ایک دوسرے کی تشنگی علم رفع کی جائے گی۔ ہم ٹھیک 10 بجے سندھ اسلامیہ ہوٹل پہنچ گئے۔ کمرے کے تینوں کونوں میں 3 چارپائیاں پڑی تھیں اور چوتھے میں ایک ماچا۔ ہمارا سر اس کے پائے کے شانے تک آتا تھا۔ یہ بینک کے 4 افسروں کا کچھار تھا، جنہیں مختلف برانچوں سے بسبب ضعیف العمری، نااہلی، شہرہ پشتی، آدم خوری، رشوت خوری تبادلہ کر کے یہاں ایک دوسرے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ جیل میں اناڑی، چور اچکے اور معمولی جیب کترے عادی مجرموں اور خونیوں کے سامنے تھر تھر کانپتے ہیں، سو یہی کیفیت ہماری تھی۔ یہاں کمرے کے ہر کونے میں ایک فرعون بے ساما پڑا تھا، اپنے اپنے بوریے پہ جو گدا تھا، شیر تھا۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس کا خیال تھا کہ شاعر نے دونوں جگہ جانور ہی کے نام باندھے ہیں، لیکن کاتب نے سہون شیر کے پہلو میں گدا بٹھا دیا۔ 2 چارپائیاں اور ماچا تو آباد تھا، البتہ یعصوب الحسن غوری کی جھلنگی چارپائی بے چراغ پڑی تھی، ٹوٹے ہوئے بانوں کی داڑیاں، کہیں خشخشی، کہیں چگی اور کہیں بھرواں، یک مشت 2 انگشت، اور بیچ میں شرعی حدود سے تجاوز کر کے زمین پر جھاڑو دے رہی تھیں۔ اس کی پٹی میں ٹانگ کا آنکڑا اٹکا کر ہم بھی جھولنے لگے، ہمارے گھٹنے آنکھ کو چھو رہے تھے۔ محاورہ کچھ ہی کہتا رہے، لیکن اس وقت اگر کوئی ہمارے گھٹنے پر مارتا تو آنکھ ضرور پھوٹتی۔ غوری صاحب کا پوچھا تو معلوم ہوا کچھ دن پہلے انہوں نے اپنی داڑھ فٹ پاتھ پر پریکٹس کرنے والے ایک دندان شکن سے 3.5 آنے میں پلاس سے نکلوائی تھی، وہ سیپٹک ہو گئی۔ اب اس کا علاج کروانے ایک ہومیوپیتھ کے ہاں گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ کم و بیش 6 مہینے سے یہ جی جوڑا کنبا اس فرد گاہ میں قیام و طعام پذیر تھا۔ خوش خوری کے علاوہ ہمیں ان میں کوئی چیز مشترک نہ نظر آئی۔ صبح ناشتے میں پاؤ بھر حلوہ اور ایک درجن پوریاں فی کس۔ ہاں اگر کسی کا پیٹ خراب ہو تو 3 پراٹھے۔ کھانا بولٹن مارکیٹ کے اللہ کے رحمت محمدی ہوٹل کا، جی ہاں آج بھی اس کا یہی نام ہے، بلکہ اب تو فون بھی لگ گیا ہے۔ تو یہ کھانا وہاں کھاتے تھے، اس لیے کہ وہاں 5 آنے میں ایک بھنا ہوا تیتر مل جاتا تھا، 10 آنے میں پیٹ بھر جاتا تھا، 15 آنے میں نیت بھی بھر جاتی تھی۔ جس چیز کو ہم نے ماچا کہا وہ دراصل ایک مچان تھی،
اسی قبیل کا جیسے کھیتوں کے بیچوں بیچ نظر آتے ہیں، جس کے نیچے سے گیابن بھینس بآسانی نکل جاتی ہے۔ اس مچان کے نیچے پہیوں والی ایک ہسپتالی چارپائی پارک تھی، جو رات برات اچانک آنے والے مہمان کے لیے لڑکا کر کمرے کے وسط میں عین پنکھے کے نیچے بچھا دی جاتی۔ پنکھے کے نیچے چاروں میں سے کوئی نہیں سوتا تھا، اس لیے کہ چھت کے جس آہنی کڑے میں وہ 20 سال سے ہمارے ایمان کی طرح متزلزل تھا، وہ 3/4 گھس چکا تھا۔ چاروں اپنی اپنی چارپائی پر سوتے اور مہمان درمیان میں جاگتا رہتا۔ دروازے کے دائیں طرف چارپائی پر مولود احمد ترمذی غسل کے بعد تولیہ باندھے بیٹھے تھے۔ ہم نے ان کے کندھے پر کونیاں رکھ کر استقبال کو اٹھنے سے باز رکھا۔ کسی زمانے میں ان کے بھتیجے کی چینی کے برتنوں کی اچھی خاصی دکان تھی۔ ناہنجار کو ریس کھیلنے کا چسکا لگ گیا۔ اسے پکڑنے ہر اتوار کو ریس کورس جاتے۔ وہ تو خیر طوائفوں کے پھیر میں آ کر ریس سے تائب ہو گیا، لیکن چچا جان قبلہ وہیں کے یعنی گھوڑوں کے ہو رہے۔ ہر گھوڑے کا شجرہ نسب اور اس کے بزرگوں کی خرگرمیاں انہیں تاریخ وار حفظ تھیں۔ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ چارپائی کے سرہانے والی دیوار پر ایک فوٹو تھا، جس میں وہ جیتنے والے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے کھڑے تھے۔ ہونٹوں والی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ چومنا فرض ہی تھا تو متعلقہ سم کو چومتے۔ دائیں جانب چارپائی پر احمد اللہ ششدر دراز تھے۔ فرماتے تھے کہ احمد اللہ کچھ ادھورا ادھورا سپاٹ سا لگتا ہے۔ 35 سال پہلے بمبئی میں ملازمت کی تو انگریز اکاؤنٹنٹ مسٹر اللہ کہہ کر مخاطب کرنے لگا، چنانچہ میں نے نام کے ساتھ ششدر جوڑ لیا۔ ویسے اسی زمانے میں 10-12 غزلیں کہہ کر اتنے ہی مشاعروں میں خود کو ہوٹ کروا چکے تھے۔ اکثر فرماتے کہ بمبئی میں اچھے سننے والے عنقا ہیں، لکھنؤ میں تو اس گئے گزرے زمانے میں بھی ایسے ایسے سخن شناس باقی تھے کہ سہ روزہ مشاعرے میں داد دیتے دیتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ 2-3 غزلیں ہمیں بھی سنائیں۔ 25% اشعار وزن سے گرے ہوئے تھے، بقیہ تہذیب سے۔ عمر 57 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ تمام عمر کنوارے مگر نچلے نہ رہے۔ اب طاقت گناہ جواب دے رہی تھی۔ شب ماند شب دیگر نمی ماند۔ 2 سال قبل آخری معاشقے میں ناکامی ہوئی اور عشرت صحبت خوبوں کا امکان باقی نہ رہا تو پیر و مرشد سید گلمبر شاہ کا دامن تھام لیا۔ گر نہیں وصل تو حضرت ہی سہی۔ گلمبر شاہ کسی خاندانی یا پیدائشی مجبوری کی بنا پر نہیں، بلکہ اپنی مرضی اور اختیار سے سید بنے تھے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے حضرت ہو گئے اور پھر رحمت اللہ علیہ۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ احمد اللہ ششتر نے اپنے شیطان کو مسلمان کر کے اس کی لبیں کتر دیں اور ٹخنوں سے اونچا پیجامہ پہنوا دیا۔ اب آ کے نہ جانے والے بڑھاپے نے چہرے پر گہری خندق کھود دی تھی۔ ویسے صحت اور کاٹھی مضبوط تھی، جس کے ثبوت میں اکثر فرماتے تھے کہ میرا فجر کا وضو مغرب تک نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ سن پیدائش جو انہوں نے ملازمت کے فارم میں درج کیا تھا واقعی صحیح تھا تو انہوں نے 3.5 سال کی عمر میں میٹرک کر لیا ہوگا۔ جس دن ان کی پتلون میں سے پاجامہ جھانکتا تھا وہ جمعے کا دن ہوتا تھا۔ طب میں بھی تھوڑا بہت دخل و درک رکھتے تھے۔ ہر مرض کا علاج انجیر سے کرتے تھے۔ پرانے اور پوشیدہ امراض کا علاج سڑے ہوئے انجیر سے کرتے تھے۔ مچان پر قمبر علی شاہ براجمان تھے، گرم جلیبی کھا رہے تھے۔ پٹی سے آدھا دھڑ نیچے لٹکا کر چپچپاتے ہوئے ہاتھ کو مصافحے سے صاف کیا۔ شاہ جی کے صحیح وزن کا کبھی تعین نہ ہو سکا۔ سننے میں آیا تھا کہ ایک دفعہ کسی کے باتھ روم اسکیل پر چڑھ گئے تو سوئی باولی ہو گئی۔ چلنا پھرنا تو بہت بات کی بات ہے، اٹھنا بیٹھنا دو بھر تھا۔ ہر وقت ہانپتے رہتے، گپ کے شوقین، حالانکہ ایک سانس میں 3 الفاظ کے بعد چوتھے پر پنکچر ہو جاتے۔ 8-10 سانس لے کر تازہ دم ہوتے تو یہ بھول جاتے کہ کس موضوع پر جملے کا دم ٹوٹا تھا، چنانچہ تازہ موضوع پر تازہ جملے پھر سے بناتے، اور اسی طرح دن بھر چکنے کھمبے پر چڑھتے پھسلتے رہتے۔ پورا جسم ایک کرۂ لحمی بن چکا تھا، جس پر سیاہ بیلٹ سے خط استوا کھینچ لیتے تاکہ شمال و جنوب پہچاننے میں آسانی رہے۔
شکل و ساخت میں مولوی محمد اسماعیل میٹھی کے گنبد آسمان کی مانند تھے۔ بنایا ہے کیا دست قدرت نے گول، چرس ہے نہ جھری نہ سلوٹ نہ جھول۔ شاہ جی کی ساری زندگی ایک سلو موشن فلم تھی، سوائے ان چست لمحات کے جب طبیعت غذا یا غیبت پر راغب ہو۔ ایک دفعہ کرسی پر قیلولہ فرما رہے تھے کہ خواب میں ایک گداز سی جلیبی دیکھ کر آنکھ کھل گئی۔ ہمیں مسکراتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، لاؤ جی۔ وسط ایشیا اور ترکی میں دنیا کے معمر ترین آدمی پائے جاتے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ لمبی عمر کا راز دراصل لمبی نیند، موٹی کھال اور سلو لیونگ میں مضمر ہے۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس اسے لے اڑے، لقمہ دیا، مثلاً کچھوے کو ہی لیجئے، سینکڑوں سال جیتا ہے۔ اکبر اعظم کے چند ہم عصر کچھوے آج بھی زندہ ہیں، بعضوں کے تو نانا دادا بھی بقید حیات ہیں۔ یہ میکنزم قدرت نے صرف کچھوے ہی میں رکھا ہے کہ ذرا کوئی چیز خاطر ناگوار ہوئی اور سٹ سے گردن اندر کر لی، بصورت دیگر جب ذرا گردن نکالی، خشکی سے جی اوب گیا تو گھنٹوں پانی میں دم سادے پڑے رہے۔ گرمی سردی کا تو ذکر ہی کیا، رائفل کی گولی تک بے اثر۔ حد یہ کہ شارک مچھلی تک کچھوے کو سور برابر سمجھتی ہے۔ اگر میں آواگمن کا قائل ہوتا تو برماتما سے یہی دعا کرتا، ہے بھگوان تیری لیلا نرالی ہے، مجھے تو اگلے جنم میں کچھوا بنا دے، انسان اور وہ بھی پروفیسر دوبارہ ہرگز نہ بنائیو۔ ہنسی بالکل بچوں جیسی، ہنستے تو ہنستے ہی چلے جاتے، ذرا سی بات پر سارا جسم جیلی کی طرح تھل تھلاتا، دوسرے کو لمبی بات نہیں کرنے دیتے۔ کوئی ناآشنائے مزاج بات کو طول دیتا تو اپنے مخصوص نوٹس، کم زیادہ تے ٹائم کٹ ہے، دے کر بیٹھے بیٹھے سو جاتے، وقفے وقفے سے آنکھیں کھول کر رنگ محفل دیکھتے اور مسکرا کر پھر سو جاتے۔ شاہ جی نے تمام عمر دنیا کو ایسی نظروں سے دیکھا گویا کسی نے کچی نیند سے اٹھا دیا ہو۔ خوش طبع، خوش باش، بزم آرائی میں طاق، ظاہر و باطن ایک سا، سیر چشم ہونے کے علاوہ شکم سیر بھی تھا، کسی کو افسردہ اور پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اکثر فرماتے کہ بعض کوتاہ بین کارخانہ قدرت میں اس طرح عیب نکالتے ہیں گویا PWD کا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے خود تو کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن سنا اور بعد میں دیکھا بھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا معوف العقل ہے۔ شاہ جی سے پہلے پہل تعارف ہوا تو چہرے پر چیچک کے گہرے گہرے داغ دیکھے، پھر کبھی نظر نہ آئے، بس مسکراہٹ کی ایک دھنک یاد ہے جس کے دونوں سرے اسی زمین سے پھوٹے تھے۔ جہلم کے رہنے والے تھے، وہی مردم خیز جیالہ جہلم جس کے بارے میں حضرت ضمیر جعفری فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے لوگ خدا کے تصور کے لیے تھانے دار کو دیکھتے ہیں۔ قد و قامت وہی جس کا ضلع جہلم میں کوئی نوٹس نہیں لیتا، یعنی 6 فٹ۔ 25 سال ٹانگا نیکا میں گزار کر آئے تھے، ہر چند کے پاکستان میں نازل ہوئے 4 برس ہو گئے تھے، لیکن دل ابھی کھجور میں اٹکا تھا۔ چنانچہ جب وہ تمہید باندھتے کہ ہمارے ہاں تو دستور یہ ہے، تو یہ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کا منہ ٹانگا نیکا شریف کی طرف ہے یا ضلع جہلم کی جانب۔ مثلاً جب وہ کہتے کہ ہمارے ہاں کے حلوائی کی جلیبی انگوٹھے کے برابر موٹی ہوتی ہے، تو ان کا اشارہ جہلمی پاؤں کے انگوٹھے کی طرف، اور ان کا ممدوح و مشار ٹانگا نیکا کا حلوائی مول چند ہوتا تھا۔ ہونٹ چھواتے ہی شیرے کی پچکاریاں چھوٹنے لگتیں، اور جب وہ یہ فرماتے کہ ہمارے ہاں کوئی BA فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لے تو پرائیویٹ اسکول میں ماسٹر ہو جاتا ہے، اور فیل ہو جائے تو فوج میں کپتان، تو ان کا اشارہ ضلع جہلم کے ناقص نظام تعلیم کی طرف ہوتا تھا۔ 25 برس وطن سے باہر رہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا نہیں تو چکھا ضرور تھا، لیکن لہجے میں پوٹھواری حلاوت باقی تھی، اور لہجے میں اب بھی دیہات کی سوندھی سوندھی اصطلاحیں چڑھی ہوئی تھیں۔ نمونہ بیان ملاحظہ ہو، میں ٹانگا نیکا بائی ایئر فلائی کر کے گاؤں آیا، تاریخ شریخ تو یاد نہیں، لیکن ہمارے چکوک کی دودھیا چھلیوں میں رس پڑ گیا تھا، پر دانے نے ابھی سختی نہیں پکڑی تھی۔ چراغ جلے ہوائی جہاز نے رن وے پر 3 کھیت دوڑ کر ایک دم ٹیک آف کیا، ابھی 4-5 ہی اوپر اٹھا ہوگا کہ ایسی گھمیر آئی کہ کیا بتاؤں، جیسا کہ بچپن میں غسل خانے میں پہلا سگریٹ پی کر حال ہوا تھا۔ 3 دفعہ سورہ یاسین کے بعد 10,000 فٹ اوپر پہنچے تو واہ واہ،
बादलों के ये मोटे मोटे गाले ऐसी अफरा तफरी से उड़ रहे थे जैसे गुस्से में भिन्नाए हुए अपने दुल्ला दुनिया की धुनकी हुई रुई। जब उसकी औरत शीदा और अलिफ मीम पटवारी बाहमी ताउन से एक दूसरे का मुंह काला करते हुए पकड़े गए और अंजामे कार वो खुदा बख्श जुलाहे के साथ भाग गई। आई, इधर अपने टांका निका में तो अगवा की जरूरत ही नहीं पेश आती। करना खुदा का क्या हुआ कि दफातन एक एयर पॉकेट आ गया और जहाज ने हाइट लूज की। लो जी, 1/100 सेकंड में 25-30 खूह थल्ले आ गया। महसूस हुआ गोया दिल हलक में आकर फंस गया, जैसा कि मैट्रिक का रिजल्ट देखकर हुआ था। शादी के बारे में मशहूर था कि मैट्रिक में नाकामी के बाद उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, उसमें भी नाकामी हुई। हर चारपाई के नीचे एक टीन का ट्रंक, खड़ाऊं और लोटा रखा था, सिवाय शाजी के मचान के। शाजी अपने तमाम पतलून तकिए की इस्त्री के नीचे और बुशर्ट खूंटी पर रखते। फरमाते थे कि मोज़े सिर्फ शादी के दिन पहने थे, सेहरे के बगैर बिल्कुल बेमायनी मालूम होते हैं। उन्हें जब चरखे चहारुम से उतरना हो तो साथी बारी बारी अपना ट्रंक बतौर पायदान पेश करते हैं और वो उस पर पाँव रख कर सहारे से नीचे उतर जाते हैं। पहले यहाँ मौलूद अहमद तिरमिज़ी का बॉक्स मुस्तकिलन पड़ा रहता, लेकिन एक दिन शाहजी ने बेदहानी में पूरा वज़न उस पर डाल दिया तो पिचक कर चपाती हो गया और कपड़ों में दबी हुई विस्की की बोतल चूर चूर हो गई। मौलूद अहमद तिरमिज़ी बहुत खफा हुए कि शाहजी ने मेरे जुम्मे की अचकन नापाक कर दी। इस हादसे के बाद हर ट्रंक की बारी मुकर्रर हो गई। शाहजी को बाथरूम जाना होता तो बारी वाला अपना ट्रंक रखकर ज़ाती निगरानी में उनको उतरवाता चढ़वाता। तीनों रूममेट शाहजी को पानी नहीं पीने देते, लिहाजा बैंक पहुंचते ही वो पानी और बाथरूम पर टूट पड़ते। शाहजी के ज़िम्मे हमें गैर मुल्कों के ज़र मुबादला और दरामद बरामद से आगाही बख्शना थी, लेकिन वो गैर मुल्कों के जोग्राफियाई कवाइफ में कानों तक धंसे हुए थे और ज़र मुबादला पर नज़र करने का ना यारा था ना मोहलत। और गैर मुल्कों भी हम रवानी में लिख गए, वरना वो टांका नीका से एक अर्ज बल्द भी आगे बढ़ने या पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हम वहाँ के ब्रिटिश बैंकों के तरीक़ा कार के बारे में पूछते तो वो शेरों, घड़ियालों, अजदहों और दीगर आदमखोरों के तरीक़ा वारदात बताने लगते। बाज़ औक़ात तो सवाल करने की नौबत ही ना आती, इसलिए कि वो हमें देखते ही कहते, आज तो ऐसा लगता है आप काम करने के मूड में नहीं है, रज के गल बात होगी। जब कोई रस भरी बात कहनी होती तो 2 जुमले पेशतर ही बतौर हिफ्ज़ मा तलफ़्फ़ुज़ सिसकारी भरकर एक आंख मीच लेते और दूसरी से इसका रद्द अमल मुलाहिज़ा फरमाते। मसलन वो नेक और परहेजगार आदमी थे, अपने गिर्द पारसाई की एक फलक बोस फसील खींच रखी थी, मगर उसकी चुनाई इस कारीगरी से की थी कि फासले फासले पर झिरियाँ, रोज़न और मोखे छोड़ाए थे। इन रोज़नों में वो एक आंख बंद करके दूसरी तरफ का हाल कुछ इस तरह देखते और दिखाते थे कि हमारी तो दोनों बंद हो जाती थीं। वैशी अफ्रीका के शमशीर बरहना हालात वो रास उम्मीद के उस पार हमें कुछ इस तौर सुनाते कि बे इख्तियार जी चाहता कि गरस्ती दुनिया को धत्ता बताकर बकिया उम्र वस्त अफ्रीका के जंगल में एक सलाद का पत्ता बांधकर और उसी को खाकर गुजार दें। पिछली नस्ल के उस बुजुर्ग की शोखी बसा गनीमत थी, अभी पिछली शरारत के नमूने पाए जाते हैं। यासूबुल हसन गौरी की दाढ़ का जिक्र आया तो हमने खाकान हिंद उस्ताद ज़ौक़ का एक शेर पढ़ दिया, जिन दांतों से हंसते थे हमेशा खिल खिल, अब दर्द से हैं वही रुलाते हिल हिल। ये सुनकर शाहजी पहले तो खिल खिल हंसे, फिर आंख बंद करके जैली की तरह थल थल हिले। आंख खुली तो अफ्रीका में थे और हाथियों ने घेरा था। शुरू हो गए। उनके यहाँ हाथी दांत की लंबाई कितनी होती है? हाथी बूढ़ा हो जाए तो पहले उसके खाने के दांत गिरते हैं या दिखाने के? मस्ती से हाथी के दांतों का रंग कैसा हो जाता है और उसे देखकर मादैन कैसी मतवाली चाल चलते हैं। उन्होंने मौलूद अहमद तिरमिज़ी का स्याह कंबल ओढ़कर मचान पर ही गजगामनी चाल चलकर दिखाई, जो वाकई ऐसी थी कि अगर हम हाथी होते तो हमारे दांतों का रंग बदल जाता। हाथी से शेफ्तगी का ये आलम था कि अक्सर फरमाते, तो आप क्या जाने हाथी कितना कीमती जानवर है,
ملایا کے ایک شاعر نے ایک عاشق صادق کی زبان سے کہلوایا ہے کہ اگر مجھے اپنی محبوبہ کے بدلے میں ہاتھی بھی دیا جائے تو نہ لوں۔ ہم نے مست ہاتھیوں کی روندن سے بچنے کے لیے پوچھا، اچھا یہ بتائیے کہ مشرقی افریقہ میں بینک کے انگریز افسر کالے اور سانولے گاہکوں اور ماتحتوں سے کس طرح پیش آتے ہیں؟ جواب میں وہ سرکش سرشور ہاتھی کو پکڑنے کی ترکیبیں بتانے لگے۔ ہم نے سوال دہرایا، اللہ جانے سنا بھی یا نہیں؟ ارشاد ہوا، آہو جی، ہمارے ہاں خاص خاص ضیافتوں میں سانپ کے سیخ کباب اور فیل مسلم پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے گرد انسانی کھال سے منڈی ہوئی ڈھولک پر رقص ہوتا ہے برہنہ۔ برہنہ؟ ہم نے بڑے اشتیاق سے دریافت کیا۔ ہاں جی، دیکھنے والے سبھی برہنہ ہوتے ہیں۔ انہیں مائل بتفصیل دیکھ کر ہم نے افریقی بینکوں کے انگریز افسروں کے عادات و اطوار سے متعلق اپنی کرید بند کر دی۔ مبادہ شاہ جی مشتعل ہو کر درندوں گزندوں کی غیر شرعی زندگی پر سے پردہ اٹھانا شروع کر دیں۔ 12 بجے یعصوب غوری ایک اینٹ بغل میں دبائے کانپتے کراہتے ہوٹل لوٹ آئے۔ ہومیوپیتھ کو تو پولیس ایک پوشیدہ مرض کے لا علاج مریض کے ساتھ مار پیٹ کرنے پر دفعہ 302 میں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ سرے دست اس کے والد سے ہی مشورہ کیا تھا اور نقد فیس مشورے کے عوض بیٹے کی ضمانت کا انتظام بھی اپنے ذمہ لیا تھا۔ بزرگوار اپنے 32 دانتوں کے منفرد درد اور ایک ایک کے داغ جدائی کا جدا تجربہ رکھتے تھے۔ وہ اس وقت اپنی حالیہ صورت کے اصل سبب کو کھرل میں کوٹ رہے تھے، مطلب یہ کہ پان کے اجزاء کو کوٹ کر مسوڑوں کی مشکل آسان کر رہے تھے۔ موصوف نے سرخ اینٹ یا بھاڑ کی بھوبل سے جبڑا سیکنے کی ہدایت کی تھی۔ مصیبت یہ تھی کہ کراچی میں دونوں نایاب، محاورتاً بھی انقا، اہل کراچی بھاڑ میں جائے کی بجائے دوسرے غیر معتدل آسمانی مقام کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس شہر میں اینٹ سے مراد ہمیشہ تاش کی اینٹ ہوتی ہے، پتھر کا جواب بھی اسی سے دیا جاتا ہے، اسی سے ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجائی جاتی ہے۔ بڑی تلاش کے بعد ایک بوڑھے پارسی کی اس سے بھی زیادہ بوڑھی کوٹھی ملی، جس کی نیم پوپلی کمپاؤنڈ والز سے انہوں نے نظر بچا کر نسخے کا جزو عظم کھینچ نکالا۔ اب سوال یہ تھا کہ غریب الوطنی کے عالم میں، یعنی ہوٹل میں، اینٹ کو گرم کیسے کیا جائے؟ مولود احمد ترمذی نے تجویز پیش کی کہ جبڑے اور اینٹ کو سرخ فیتے سے باندھ کر اینٹ میں بجلی کا کرنٹ پاس کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی شاہ جی اپنا جبڑا پورا کھول کر اتنا ہنسے کہ دیر تک ان کے حلق میں پھدکتا قوا نظر آتا رہا۔ ہنسی رکی تو فرمایا، ہمارے ہاں تو اینٹ ایسے ہی عالی شان اور زود اثر مواقع کے لیے ہوتی ہے کہ ہاتھی کی داڑھ کو بھی ٹکور کر سکیں۔ ہم نے پوچھا، آپ کے ہاں کیا بڈھا بے دانت ہاتھی بھی گننے کا شوقین ہوتا ہے؟ گو دانت کو جنبش نہیں؟ اس پر یعصوب غوری نے ہمیں ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اگر ہم موم کے بنے ہوتے تو جہاں جہاں ان کی نظر پڑی وہیں پگھل جاتے۔ شاہ جی کا جواب منہ کے منہ میں رہ گیا، بس بائیں آنکھ میچ کر منہ سے گنڈیری کے چوسنے کی سی آواز نکالی اور اسبات میں سر کو اس طرح ہلایا گویا خود گنے کے کھیت روندتے مسلتے مستانہ وار چلے جا رہے ہیں۔ نہاد بات پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں، ایسے کہ خود ہاتھی ہیں اور دانتوں کا رنگ ہے کہ ہر لہجہ بدلتا جا رہا ہے۔ خود ہانپے ہمیں بھی دیر تک ہم پاتے رہے۔ ہاتھی کے نجی جذبات کا اس سے بہتر مظاہرہ ہماری تو کیا کسی ہتھنی کی نظر سے بھی نہ گزرا ہوگا۔ ان 4 درویشوں کے صلاح مشورے سے مہمانی کے استقبال کی تفصیلات طے ہوئیں، جنہیں در حقیقت جہاز اور عورت سے متعلق 251 برس کی غلط فہمیوں کا نچوڑ کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم پانچوں کی عمروں کا میزان کل 251 برس بنتا تھا۔ خیر، یعصوب الحسن غوری نے کہا، 3 گوٹے کے ہار ضرور لیتے آنا۔ میں نے پوچھا، ایک خاتون کے لیے ایک کافی نہ ہوگا؟ فرمایا، مسٹر، یہ سوئمبر نہیں کہ گلے میں ایک جے مالا ڈالی اور کواری کنیا کو مشکی گھوڑے پر آگے بٹھا کر ایڑ لگائی اور یہ جا وہ جا۔ فرمایا، تمہاری کھوپڑی میں اتنی سی بات نہیں گھستی، ایک ہار تمہاری طرف سے بھی تو ہونا چاہیے، کیا فقط دعاؤں کا ہار اس کے گلے میں ڈالو گے؟ اور تیسرا ہار؟ ایک بات تجربے کی آج بتاتا ہوں کہ زندگی میں کام آئے گی،
کبھی کسی VIP کو ہار پہنانے جاؤ تو ایک ہار فالتو لے جایا کرو، پتہ نہیں عین وقت پر کون ایکسٹرا حرامی اور نکل آئے جسے ہار نہ پہناؤ تو نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے یہ بال پاؤڈر سے سفید نہیں کیے، 40 برس بینک میں جھک نہیں ماری، اور ہاں گوٹے کا نیا ہار 8 روپے میں آتا ہے، بیٹھے بٹھائے 24 روپے کا خون ہو جائے گا۔ عرض کیا، سیٹھ طیب بھائی ولی محمد کے پاس 1949 سے ہزار کے ڈیمانسٹرڈ نوٹ پڑے ہیں، ان کا ہار بنا کر کیوں نہ پہنا دیں؟ بولے، وہ تو انہیں نئی مسجد کے چندے میں دینا چاہتے ہیں، تم یوں کرو کہ بانس کے بیرے سے 3 ہار کرائے پر لے لو، 1.5 روپے میں کام بن جائے گا۔ بانس کو اب تک جتنے ہار پہنائے گئے وہ سب اس بے ایمان نے جمع کر رکھے ہیں، انہیں کرائے پر چلاتا ہے۔ پچھلی دفعہ بانس لندن سے چھٹی گزار کر آیا تھا، تب بھی ہم نے اسی بے ایمان سے ٹیکسی ہار کرائے پر لے کر پہنائے تھے، لیکن ہاں ایسا نہ ہو کہ مہمانی ہار پہنے پہنے ہی سٹک جائے، بہانے سے ترنت اتروا کر اپنی سیف کسٹڈی میں لے لینا۔